أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے اسلامی بھائیو، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جمعیت اور جماعت کی اس قدیم مسجد میں حاضری دیا ہوں اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ہم سب یہاں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک دینی مجلس ہے، دینی مجلس میں ہم جمع ہوں، یہ اس مجلس سے یقیناً بہت افضل ہے جس میں ہم دنیاوی امور کے لیے جمع ہوں، اور دین سیکھنا دین میں سے ہے، اور سیکھنے کا مقصد بھی عمل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے دین کی باتیں سنیں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ میرا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ یقیناً بہت اہم موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہمیں ہمیشہ ہر دن ہر وقت یاد رکھنے کا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے۔ یہ کوئی موسمی موضوع نہیں ہے کہ موسم آیا اور اس موضوع کو تازہ کر لیے پھر چلا گیا۔ یہ ساری زندگی والا موضوع ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ یہ سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت کرنی ہے، واجب ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں اور کرنا ہے اور اسی پر مرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جس ذات پر ایمان رکھیں اس ذات سے اگر ہم محبت نہ کریں تو ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ ہم کسی کو مانیں بھی اور اس سے محبت بھی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے کیونکہ یہ ایمان کا جز ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی تکمیل ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرنی ہے؟ اس حدیث میں دونوں باتوں کا جواب ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی انتہائی محبت کرنی ہے، عام محبت نہیں، خاص محبت، یہاں تک کہ باپ کی محبت سے زیادہ، اولاد کی محبت سے زیادہ، دوسرے لوگوں کی محبت سے زیادہ۔ باپ سے محبت کو آپ تصور کیجئے، وہ آدمی جو باپ سے انتہائی محبت کرتا ہے
جو نہیں کرتا ہے اس کا شمار نہیں ہے. جو باپ سے انتہائی محبت کرتا ہے اس کی محبت کا تصور کیجئے، اس سے اونچی محبت کرنی ہے. جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، چھوٹی اولاد زیادہ محبوب ہوتی ہے. اپنی اولاد سے محبت، انتہائی محبت کا تصور کیجئے کہ اولاد سے محبت کتنی سخت ہوتی ہے. ایک ماں جس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، 24 گھنٹے اس کی نگہبانی کرتی ہے، بچے پر اطمینان کے بغیر نہیں چھوڑتی، دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیتی. بچے کو تکلیف ہو جائے تو بچے کو جتنی تکلیف ہوگی اسی کے حساب سے ماں کی تکلیف بھی زیادہ. اس کے پیچھے بیمار بھی ہو جاتی ہے. ہم ان خواتین کو دیکھے ہوں گے جو بھیک مانگتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی بھیک مانگتی ہیں، بچے کی زندگی بچانے کے لیے. میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، عام مائیں اپنے بچوں کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی. یہ محبت، سارے انسانوں سے محبت. ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو کسی بھی انسان سے محبت ہو، عالم، فاضل، امام، ولی، بادشاہ، رشتہ دار، دوست، کسی کا بھی تصور کر لیجئے، اس سے جتنی بھی محبت ہو جائے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس تصور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے. جب تک کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان سارے انسانوں سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایک اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ محبوب سے محبوب انسان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے. جب ہماری محبت صحیح ہوگی، کتنی محبت کریں؟ والدین، اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت کریں. انسانوں کا ذکر ہے، ابھی باقی رہ جاتی ہے اللہ کی محبت. کیا ہم کو اللہ کی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر رکھنا ہے یا اس کے برابر رکھنا ہے؟ اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ. سب سے اعلیٰ اور افضل محبت اللہ سے. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بعض لوگ کفار اللہ کے علاوہ شرکا اختیار کرتے ہیں، فلاں اور فلاں فلاں، ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور فلاں فلاں کو مانتے ہیں. ان سے وہ محبت کرتے ہیں چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کے مثل. یہ کافرانہ صفت ہے، یہ کافرانہ صفت ہے. اللہ نے کافروں کی صفات میں بیان کیا، جو اللہ کے علاوہ شرکا بناتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کو بھی معبود بنا لیتے ہیں. ایمان والوں کو چھانٹ دیا، الگ کر دیا، کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انتہائی سخت ہیں اللہ کی محبت کے اعتبار سے، سب سے سخت. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد ہے، اور اللہ کے
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو ان سے محبت جاری ہو، اللہ کے چننے کی وجہ سے، اللہ کے ان کو نبوت عطا کرنے کی وجہ سے، ان کے اوپر قرآن نازل کرنے کی وجہ سے، ہماری طرف مبعوث کرنے کی وجہ سے وہ محبت والے بن گئے، محبوب بن گئے۔ تو اللہ پہلے ہے، اللہ کی محبت مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اونچی، سارے انسانوں سے زیادہ، ان سارے انسانوں سے زیادہ، اللہ سے زیادہ نہیں، لیکن اللہ کی محبت کے بعد۔ اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر کر دے یا اللہ کی محبت سے بھی اونچا کر دے تو اسلام خطرے میں ہے۔ فرسٹ اللہ کی محبت، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سارے انسانوں سے زیادہ۔ اب یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے اعتقاد کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ہے اور لوگوں کے ساتھ کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اور کسی باپ کا حکم آئے، اولاد کا حکم آئے اور کسی کا حکم آئے، کس کی محبت غالب آتی ہے؟ یہ ہم تنہائی میں اپنے سے سوال کریں اور خود کو جواب دیں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو دین کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور کیا فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں انس بن مالک سے ہی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحب الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین چیزیں ہیں، تین خصلتیں ہیں، وہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ ایمان کی مٹھاس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، محبت کی مٹھاس کو الفاظ میں بولنا بڑا مشکل ہے۔ تین چیزیں ہیں وہ جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائیں گے۔ تین چیزیں کیا ہیں وہ بتا دیا، پائی جائیں گی اور سچائی کے ساتھ پائی جائیں گی تو ایمان کی مٹھاس یقینی ہے۔ ایمان کی لذت، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک ان کے علاوہ چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی محبت، نہ صرف اللہ کی محبت بغیر رسول کے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر اللہ کے، دونوں کی محبت۔ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں ان سے جو ان دونوں کے علاوہ ہیں، سب سے زیادہ محبت۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، کیا باپ، کیا اولاد، کیا بیوی، کیا مال، کیا دنیا، اللہ کی راہ میں جان قربان۔ جب اللہ کا فرمان آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، دلہن رکاوٹ نہیں بنی، ماں باپ رکاوٹ نہیں بنی، اولاد رکاوٹ نہیں بنی۔ جابر کے والد احد میں صبح جنگ ہونے والی ہے، رات میں تیاری کر لی ہے، بیٹے کو بلا، یہ قرضہ ہے، ذمہ داری دے دیا، 9 بیٹیاں ہیں تمہاری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا، 10 اولاد، ایک بیٹا 9 بیٹیاں، ذمہ داری دے دیا۔ جنگ میں سب سے آگے پہلے شہید، پہلے شہید۔ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، یہ پہلی چیز ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز یہ کہ آدمی سے محبت کرے، مومن سے محبت کرے، اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے۔ آدمی کی دوسرے سے محبت ہے محض اللہ کے واسطے، دنیا کا کوئی مطلب نہیں، کوئی رشتہ داری سبب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں تنبیہ کے لیے
میں سوال کروں گا کہ اس مجلس میں کون ہے جو صرف اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے دیکھیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اس بارے میں بڑی غفلت ہے. کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پسینہ نہیں بہتا، کوئی تکلیف کی بات نہیں، لیکن ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں اس چیز کے لیے جو ایمان کی مٹھاس کا وسیلہ ہے. اس مجلس میں کون ہے وہ جو محض اللہ کے واسطے دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے تاکہ دیکھوں اور مجھے تسلی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس میں دوسروں کے لیے بھی تنبیہ رہے گی. جزاکم اللہ خیرہ. جی یہ ہر ایک کے لیے ہے. احبک اللہ الذی احببتنی فیہ. ہر آدمی، ہر مومن، ہر اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس کا خیال رکھے. غفلت کی بات ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا. کیا آپ اپنے معاشرے میں کوئی نہیں پاتے، کسی کو نہیں پاتے جس سے آپ اللہ کے واسطے محبت کریں؟ آپ کو دکھتا نہیں؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ صرف نعرہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت. عمل ہے، عمل. آپ کے علماء ہیں، عوام ہیں، آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ دوسرے گاؤں میں ڈھونڈیے، آپ اپنے گھر میں ڈھونڈیے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی ماں سب سے نیک ہو، ماں کی وجہ سے محبت الگ، لیکن اللہ کے واسطے محبت ہے. کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شخص جس سے محض اللہ کے لیے محبت. وہ دو آدمی جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ان کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. کسی کو معلوم ہو تو بتائے. رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. کیا فضیلت ہے؟ نہیں، دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا. ہاں وہ بھی ہے، صحیح ہے آپ کا. ہاں بہت مشہور حدیث میں ہے. جزاکم اللہ خیر. اور بار بار حدیث سنتے ہیں وہ. جی شیخ نے ذکر کیا 5 اور 2 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے وہ 2 آدمی ہیں جو اللہ کے واسطے محبت، ایک دوسرے سے محبت کیے، اسی پر اللہ کی محبت پر اکٹھا ہوئے، اسی پر اللہ کی محبت پر جدا ہوئے، چاہے دنیا میں چاہے دنیا سے چلے گئے. اور یہ محبت اللہ کے واسطے دوسرے سے محبت، یہ جو دوسری حدیث آپ نے سنی، اللہ کی محبت پر اکٹھا ہوئے، اللہ کی محبت جدا ہوئے، مرتے دم تک ہونی چاہیے. یا تو دونوں ایک ہی ساتھ دنیا سے چلے جائیں، یا کوئی ایک جائے پھر بعد میں دوسرا جائے. جو بھی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں مرتے دم تک کریں، الا ہے کہ وہ آدمی جو ہے صحیح راستے سے ہٹ جائے. کوئی نہیں ہے، ڈھونڈیے، اللہ کا سایہ مل جائے گا. اور اللہ کا سایہ یہ دنیا کے سایہ جیسا نہیں ہوگا. جیسا عمل اسی کے حساب سے وہ سایہ کہ دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر پائیں گے. آج کی اے سی کی بھی لذت نہیں ملے گی. وہ اللہ کا سایہ، رب العالمین کا سایہ ہوگا. تیسری چیز کہ جس کے اندر پائی جائے گی، ایمان کی مٹھاس پائے گا، کہ کفر کو پسند کرے جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے. وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اس بات کو ناپسند کرے کہ اسے وہ کفر میں لوٹے، اس طرح ناپسند کرے کہ آگ میں پھینک دیا جائے. اتنا برا لگتا ہے اس کو کفر. جتنا اسلام محبوب اتنی کفر ناپسندیدہ. اگر کسی کو آگ میں پھینکا جائے تو کتنا ناپسند کرتا ہے.
اگر کسی کو لوگ پکڑیں اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں کیا کرے گا؟ وہ پوری جان لگا دے گا اپنے کو بچانے میں. آگ جل رہی ہو اور کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں کچھ لوگ، اس کے بدن میں جتنی طاقت ہوگی پوری طاقت لگا دے گا تاکہ آگ سے بچ سکے. اور اگر اپنی جان بچانے کے لیے زندگی بھر کی کمائی لگانی پڑے تو لگا دے گا، لیکن آگ میں تو آگ پر راضی نہیں ہوگا. کچھ بھی برداشت کر لے گا مگر آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس طرح کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، اور کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے تو صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، حقیقت سے اس کا تعلق ہو. جو کفر کو ناپسند کرتا ہے تو کفر کو پہچانے گا، کفر کو جانے گا کیا چیز کفر ہے. کفر صرف وہی نہیں ہے کہ ہم جا کے غیر اللہ کو سجدہ کر دیں. اگر غیروں کے تہوار پر کسی کی پوجا پاٹ کے لیے پیسے مانگنے چلے آئیں تو دینا بھی کفر ہے. کفر پر تعاون بھی کفر ہے. پہچاننی چاہیے کیا چیز کفر ہے. داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کسی چیز کا مذاق اڑا دیا، کفر ہے. یہ کفر سے بچنے کے لیے کفر کو پہچانے. اس کے لیے انگریزی اسکول میں جہاں ساری چیزیں پڑھتے دین نہیں پڑھتے وہاں نہیں پتا چلے گا. اس کے لیے دین کی مجلس میں دین سیکھنا پڑے گا، یا عالم کے پاس جا کر کے پوچھنا پڑے گا، یا کوئی چیز سامنے ہے تو پوچھنا پڑے گا کہ فلاں چیز ہے کیا اس میں کچھ خطرے کی یا کفر کی بات تو نہیں ہے. ہم اتنا آسان نہ سمجھیں کہ ہم زندگی میں دین کی تعلیم چھوڑ کے سب علم حاصل کریں، یا اپنی اولاد کو دین کے علاوہ سب چیز سکھا دیں اور وہ پکے مسلمان بھی رہیں، کفر سے بچنے والے بھی رہیں. یہ آپ خیال تو کر سکتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ پورا ہو. اس لیے اسکولوں میں پڑھنے والے صرف دنیا سیکھنے والے کتنے گمراہ ہوتے ہیں، مسلمان گھر کے بچے لیکن اسلام کو نہیں مانتے. اور یہ وہ بات ہے جو اسکول کے بچوں نے اپنی زبان سے کہی ہے، ہم گھر کے مسلمان لیکن ہم نہیں مانتے سب. یہ ان کی زبانوں نے کہا ہے، جو میرے پاس پہنچی تو میں کہہ رہا ہوں. شرعت کی ہم نہیں مانتے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ہم قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے. ایک بات کو بھی چھوڑ دیا تو کہاں اسلام رہا؟ تو اسلام سیکھنا پڑے گا. 3 چیزیں ہیں آدمی کے اندر جب ہوں گی تو ایمان کی مٹھاس پائے گا، اللہ اس کے رسول دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور آدمی سے اللہ کے واسطے صرف اللہ کے واسطے محبت کرے، دوسری چیز نہ ہو. اور کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو. جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا، میرا روم پارٹنر فیصل اور جو آغا جلی روس کے علاقے کی طرف جارجیا کا تھا، کہا ہمارے یہاں مسلمان ہیں. میں جب بولتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو پوچھتے ہیں نبی یہ کس کو کہتے ہیں؟ سنے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں جن کو وہاں نصارہ مارتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نبی کس کو بولتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مسلمان، سبحان اللہ. اور وہ اپنے امام کی عجیب چیزیں سب نقل کرتا تھا. ہماری مسجد کا امام ہے، داڑھی موڑتا ہے، کہتا ہے اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں.
اسلام میں داڑھی نہیں ہے. کیا وجہ اس کی؟ کہا جارجیا میں جو روس کے قبضے میں تھا، بعد میں آزاد ہوا، مسلمانوں کا کوئی مدرسہ نہیں. اس نے بتایا کہ میں آذربائیجان میں پڑھا ہوں اور میرا کرسچن ٹیچر تھا، اس کے توصیہ پر میرا جامعہ اسلامی میں داخلہ ہوا ہے. جارجیا میں کچھ ترک ہیں، اتراک ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اپنا مدرسہ چلاتے ہیں. کوئی دینی مدرسہ نہیں. حالت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. مسلمان بھی ہیں اور مسلمان مارتے ہیں، اور نصارہ ان کو مارتے ہیں، جان سے مارتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول گئے ہیں. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، لیکن کتنا جاننا چاہیے؟ محبت انتہائی، محبت انتہائی، اللہ کے بعد سب سے اونچی محبت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے. محبت ہے. جامع الملک سعود میں ماجستر میں پڑھ رہا تھا، ہمارے استاد دکتور حسن ابا جی کی کلاس چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو نسب نامہ کی بات آئی. کسی سے پوچھا، جواب نہیں دیا. کہا کہ تحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعریف نسبہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے اور تم کو ان کا نسب نہیں معلوم. تعجب کیا اور ڈانٹ پلائی. یہ انتہائی محبت، جس ذات سے انتہائی محبت اس کا پتہ نہیں. واللہ شرم آئی طلبہ کو. آج تک ہم کو ہندوستان میں کسی نے نہیں ڈانٹا تھا، لیکن اس دن انہوں نے ڈانٹ پلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور تمہیں ان کے نسب کا پتہ نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف الاخری، سیرت کی کتاب پڑھتے کدھر گزر گئے؟ مرور کرام بزرگوں کی طرح گزر گئے آنکھ بند کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں، کیا کیا نام ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے لڑکے، کتنے لڑکیاں، کیا کیا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب وفات پائے، کتنی عمر پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں سے زیادہ جانیں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جانیں، اپنے دوستوں اور ان کے گھر والوں سے زیادہ جانیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. صحابہ کرام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد نہیں کرتے، نہیں جانتے، تو ہم کو معلوم بھی نہیں پڑتا. مگر انہوں نے یاد کر کے پہنچایا ہے، تب سیرت کی کتاب محفوظ ہے. کہ وہ جاہلیت میں تھے مگر نسب محفوظ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، یہ محبت کا حصہ ہے. آپ کم جانیں گے، دعویٰ محبت کا سب سے بڑا ہے، دعویٰ ہے. پہچان کم ہے تو محبت بھی کم ماننی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، کیسی زندگی گزاری، سیرت، بایوگرافی، ان کی حیات، جاہلیت کی زندگی، اسلام کی نبوت کی زندگی جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں، کیا فرمایا ہے، کیا عمل کیا، کیا سکھایا، کیا حدیثیں ہیں، کیا پیش کیا، کیا کیا جھیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا حصہ ہے اور دین کی معرفت کا حصہ ہے. ورنہ آپ نے سن لیا جارجیا والے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. یہ حالت ہے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام
آپ کچھ لوگ قرآن چھاپتے ہیں، ایک طرف اللہ کے 99 نام اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں؟ کوئی بتائے. ہم وہ قرآن خریدتے بھی ہیں، گڑھے ہوئے ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جانتے تو ہم انہیں غلط سمجھتے. اللہ ہی کے 99 نام ہیں اور کسی کے نہیں. ان للہ 39 اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے برا کی روایت سے. بے شک اللہ ہی کے 99 نام ہیں، کسی اور کے نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کسی جبریل کے، نہ کسی اور کے. تجارت چمکانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام بنا دیے، اور اگر ان کے باپ کا کوئی 99 نام بنا دے تو جنگ ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائیں گے. نام میں غلطی ہو جائے گی تو بتائیں گے یہ نام نہیں، زید نہیں، محمد نام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آزاد ہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ کون پکڑنے والا ہے؟ بک رہا ہے. آج سے نہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے حدیثوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام کیا ہے؟ ہاں محمد احمد، قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا. جی جانیے صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کریں. جس سے محبت ہوتی ہے گھڑی گھڑی اسی کا ذکر، یہاں تک کہ سننے والے کا کان پک جاتا ہے. کیا ہر جب دیکھو تب وہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے بعد، تو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے بعد. اور یہ صحابہ کرام کے یہاں تھا، ان کے یہاں اللہ رسول کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ گھڑی گھڑی ذکر کرتے رہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں انہوں نے نقل کر دی. آج کیا کیمرہ ریکارڈ کرے گا؟ اس طرح اس زمانے میں ایک ایک چیز، گدھے پہ بیٹھے تو گدھے کا نام بھی بتا دیا، گدھے کی پیٹھ پر حدیث سکھائے تو وہ بھی بتا دیا. معاذ بن جبل کو گدھے پر اپنے پیچھے بیٹھا کے لے جا رہے تھے تو وہاں گدھے پر مدرسہ چل رہا تھا. وہاں پوچھا ما حق العباد علی اللہ. اب عبداللہ بن عباس کو گدھے کی پیٹھ پر بیٹھا کر کے کہا یا غلام انی علمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک. ایسے نقل کیا ہے. سیرت کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے. جب ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈالیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دایاں سے کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے، وہی ذکر چلے گا. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے گھروں میں ایسے چلتا ہے، یا وہ مدرسے میں قال اللہ قال رسول اور مسجد میں. ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود سے پوچھے، خود کو جواب دے لیں. کس کا ذکر چلتا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے. منہ میں وہی ذکر ہے، وہی ذکر ہے. دنیا میں کوئی دوست ہے، محبوب ہے، گھڑی گھڑی اس کا ذکر، مر گیا تو بھی بولتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کریں اور تعریف کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ہم ان کو جانیں اور ان سے محبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کی ان کو جانیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اقتداء میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے محبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کو بیان بھی کیا ہے، عمومی خبر بھی ہے، خصوصی خبر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کوئی بتائے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے.
ہاں کوئی دوسرا جواب ہو تو بتائیے. ہم نے کیا یتیموں سے. نام بتائیے جس سے محبت کی ہے. یتیم تو ہاں نبی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ان کے والد ابو بکر صدیق. صحابہ نے یاد رکھا. عمر بن عاص نے پوچھا تھا من احب الناس الیک، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے لوگوں میں؟ کہا عائشہ. شرم نہیں بیوی کا نام بتا رہے ہیں. عائشہ. یہ دین ہے. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے نہیں رکھتے تھے. دین میں انڈر گراؤنڈ چیزیں نہیں ہیں، وہ صوفیہ کے یہاں ہیں کہ لوگ جان نہ جائیں ورنہ پھر جو ہے پوسٹ مارٹم کر دیں گے. عائشہ. کہا من الرجال، مردوں میں سے بتائیے. کہا ابو ہے اس کے باپ. ثم من؟ قال عمر. سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم جانے کس سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ دین کا حصہ ہے. ہماری محبت صحابہ میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے، پھر ان کے والد تھے. حالانکہ امامت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ساتھ میں رکھتے تھے، مگر محبت ایک خاص عمل ہے، دل کا عمل ہے. اس میں عائشہ کا نام لیا. جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ محبت کیا ان سے زیادہ محبت کریں، اور عام محبت کیا. اور اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں کہا صحیح مسلم وغیرہ میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی برائی نہیں کرنا، منع کیا. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی برائی نہیں کرنا. اس حدیث کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ ہی ہیں. ایک صحابی نے کچھ کہا تھا اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کی برائی کریں، نہیں اجازت. تو ہم کون ہیں کہ ہم کو اجازت ملے؟ اور جنہوں نے دین بنا لیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا، ان کی برائی کرنا، اللہ نے جس تہمت سے بری کیا اس تہمت کو وہ ہر سال دہراتے ہیں. کہاں رہے گا ان کا دین؟ جو عام صحابہ کو کافر کہیں، کہاں رہے گا ان کا دین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین میں صحابہ سے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، صحابہ کو بھی اجازت نہیں دی میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے محبت کرتے تھے، جن چیزوں سے ہم ان سے محبت کریں. جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ہم ان کو پسند کریں، جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے ہم ان کو ناپسند کریں. علماء نے گن گن کر کے لکھا ہے، سیرت کی کتاب ملے گی. اور یہ سب ہمارے یہاں سبجیکٹ ہونا چاہیے سیرت میں سے. سب دین ہے. صحابہ کرام نے پسند کیا ہے ان چیزوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. صحیح بخاری میں انس بن مالک نے قصہ بیان کیا ہے. ایک ٹیلر صحابی، درزی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی. انس بن مالک بھی ساتھ میں گئے تھے. کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انس بن مالک خادم تھے، مگر ایسے خادم محبت کرنے والے کیا کر رہے ہیں. دیکھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوالہ القصا، دعوت کھا رہے ہیں برتن کے ارد گرد سے کدو لوکی جو گوشت کے ساتھ ڈالی ہوئی تھی اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. دیکھ لیا. پھر کہا کہ چنانچہ میں اس وقت سے ہمیشہ کدو کو پسند کرتا رہا. سیرت کو جانے تو سیرت کو مانے. کدو کو پسند کرتے ہوئے دیکھ لیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. کئی قسم کا سالن ہے، کئی قسم کی کا پکوان ہے، وہ ایک ہی چیز کھاتا جا رہے، معلوم نہیں پڑتا کیوں. وہی زیادہ پسند ہے. کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. کہا اس وقت سے میں کدو کو ہمیشہ پسند کرتا رہا مرتے دم تک. گوشت نہیں ڈھونڈ رہے تھے، کدو ڈھونڈ رہے تھے. یہ پسند. انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو پسند کرنے پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا.
جس سے محبت ہو اس کو کوئی مٹھائی پسند ہو تو آپ کہیں گے کہ مجھے پسند نہیں. آپ کے بچے کو مٹھائی پسند ہے اور کہے گا ابو آپ بھی کھائیے. اس کی محبت کے لیے آپ کھائیں گے کہ نہیں؟ کھا لیں گے. جی یہ جامع اسلامی کلیۃ الحدیث میں پڑھا تو میرے ایک استاد نے قصہ سنا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا. طائف میں ایک مدرسے والوں نے شیخ بن باز کو بلایا اور ان کو معلوم تھا کہ شیخ بن باز کو کدو پسند ہے اس حدیث کی وجہ سے. مفتی عام سعودی کے مفتی عام نابینا اس پسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اور انس بن مالک کی پسند کو اپنی پسند بنائے ہوئے تھے. کہا بریانی تیار تھی، گوشت بھی تھا، کدو بھی ڈالے تھے، شیخ بن باز کو پسند ہے. کہا رکھے، جب تک بیٹھے خالی کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے رہے، صرف کدو کھا کے اٹھ گئے. واللہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے. ایسے ہی بیان کیا میرے استاد نے. ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس وقت وہ طالب علم تھے. کہا ما اکل الا الدبا، کدو کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. اسی کو انس بن مالک نے بیان کیا. جتنا کھائے خالی کدو کھائے، کدو کھا کے اٹھ گئے. دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا کہ صاف ہو گیا تو اٹھ گئے. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہم اغفر له وارحمہ وحب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندہ چیز کو اپنی ناپسند بنانا. صحابہ نے بیان کیا بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی برا بن عازب یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند تھا. صحابہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا ہے، پسند ناپسند. کیمرہ نہیں ریکارڈ کرے گا، صحابہ نے ریکارڈ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا، فریضہ چھوٹ جائے گا، اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو کیا ناجائز بات کرتے؟ حرام گفتگو کرتے؟ جائز بات کے بارے میں بول رہے ہیں. ناجائز تو دین کے اجالے میں بھی نہیں، بات نہیں، یہ ناپسند ہے. اب یہاں پر ہم سوچیں، جب اسلامی میں پڑھتا تھا عشاء کے بعد اگر جلدی سو گیا، کبھی ہمارے ساتھی آئے تھے، شیخ کیا بیمار ہیں؟ بیمار ہیں کیا؟ بہت جلدی سو گئے. عشاء سے پہلے سوتا تو جلدی ہوتا، عشاء بعد جلدی، کیونکہ ہمارے یہاں 11-12 بجے سونا عادت ہے. کس کو ناپسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہے، مائنس کر لیجئے. یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لی، اور اس ناپسند کو اپنی ناپسند نہ بنانے کی وجہ سے ہمارے خسارے بہت ہیں. کیونکہ عشاء کے بعد جلدی سونے یا بات کرنے سے بچنے سے جو فوائد ملتے ہم کو، جو وقت کی حفاظت ملتی، جو اپنے ضروری کام کر لیتے، جو صحت ملتی، اور فجر سے پہلے جو اٹھ پاتے، وہ سب ہم سے چلے گئے. ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. لائٹ نہیں تھی، چراغ تھا، مغرب بعد کھانا کھا لیے، کہیں مغرب سے پہلے کھانا کھا لیے، عشاء کے بعد سونا. جو عمر والے ہیں جانتے ہوں گے، کوئی ہیں اس میں جو پہلے دیکھے ہوں کہ عشاء کے پہلے کھانا اور عشاء کے بعد فوراً سونا؟ کوئی ہیں اس میں عمر والوں میں سے؟ اپنے بچپن میں ہماری نانی گھر دیکھتا تھا، عشاء سے مغرب سے پہلے کھانا ریڈی، مغرب سے پہلے. کوئی لیٹ کیا تو مغرب بعد. تصور نہیں، مگر یہ سب سے بڑا جگانے والا ہے. کچھ نہیں ہے تو یہ تو ہے. لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر ہم کسی سے محبت کریں اور اس کو کوئی چیز بری لگے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے.
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، ڈیفینس، ان کے بارے میں گستاخی برداشت لیں۔ محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے کر کے دیکھے، اگر ہم کچھ نہیں بھی کر پائیں گے تو دل تو بغض سے بھر جائے گا۔ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کوئی ماں کے بارے میں بول کے دیکھے، محبت کرتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، علماء نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک نابینا صحابی تھے، سنے ہوں، نابینا ہیں، لونڈی ہے ان کے پاس، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لونڈی کافرہ بھی ہو تو حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، برداشت کرتے کرتے سجھائی نہیں دیتا، مگر ہتھیار لیا، اندھے ہونے کے باوجود اس کے اوپر رکھ کے دبا دیا، جب تک مر نہیں گئی چھوڑا نہیں۔ صبح میں پتہ چلا کہ مرڈر ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، بعد میں کانپتے ہوئے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور بتایا کہ ایسا ایسا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کو باطل قرار دیا، کوئی قصاص، کوئی بدلہ نہیں۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ان کی ماں مدینہ آئی تھی، مشرکہ تھی، یہ مہاجر مسلمان، اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، ماں مشرکہ ہے بولو، دعوت دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ غیر مناسب باتیں بولتی تھی۔ ایک دن اسلام کی دعوت دیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ ابو ہریرہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پائے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ماں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا آج میری ماں نے ایسا کر دیا، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ دعا کیا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ بہت خوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا یقین تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دوڑتے ہوئے ماں کو خوشخبری سنانے کے لیے گئے کہ ماں کو میں بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لیے دعا کی ہے۔ خوشی سے روتے ہوئے آئے تھے، خوشی کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے گئے، دروازے پہنچے تو کہا مکانک، اپنی جگہ رہو، اندر نہیں آنا۔ غسل کی آواز آ رہی تھی، ادھر دعا نکلی اور ادھر اللہ نے ہدایت دے دیا۔ غسل کر رہی تھی، غسل کر کے آئی، کافر کو بھی معلوم تھا کہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں، اسلام کی دعوت اتنی گونج رہی تھی۔ غسل کر کے آئی، دوپٹہ بھی نہیں سر پہ رکھا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے ابو ہریرہ کو اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ، خوشی سے روتے ہوئے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تاکہ سنا ہے، لمبا قصہ ہے۔ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھی، گرچہ ماں ہے، آنکھیں بہہ پڑی، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہیں نہیں دیکھے تو موبائل میں دیکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، اور اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا، کیا تو نہیں سنتے، اور اگر کوئی چیز اچانک آ گئی تو دل کی ایسی کیفیت ہوتی کہ آنکھیں جاری ہو جاتی اور موبائل ہاتھ سے گر جاتا، جیسے کوئی ماں پر تہمت لگا دے۔ اپنا جائزہ لیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا جائزہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی اولیاء صالحین میں سے یہاں بیٹھا ہوں، جو آپ کے لیے وہی میرے لیے بھی ہے۔
نہ آپ معصوم ہیں نہ میں معصوم ہوں، لیکن معلم کا کام ہے بتانا، نصیحت، واعظ کا کام ہے نصیحت کرنا، جو خود سب سے پہلے اس کے لیے بعد میں دوسروں کے لیے ہے۔ یہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کبھی کچھ زیادہ ہی سمجھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، آگے نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کی اتباع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، دائیں نہیں نکل جانا، بائیں نہیں نکل جانا، پیچھے پکڑے رہنا۔ شیخ ابن باز کے بارے میں خواب مشہور ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ایک خاتون نے ان کو فون کیا، سلسلۃ الہدیٰ والنور میں مل جائے گا آپ کو، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، مسکرا رہے، میں بھی مسکرا رہی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر میں ایک بڈھا آیا اور اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ میں نے بتایا کہ ادھر گئے، تو وہ ادھر ہی چلا گیا۔ پھر عورت نے پوچھا شیخ جانتے ہو بڈھا کون تھا؟ کہا کہ نہیں، کہا وہ آپ ہی تھے۔ شیخ البانی رونے لگے، بات بند ہو گئی، رونے لگے۔ پھر ان کے پاس جو تھے کہا انصرف ہو یا اخوان، بھائیو جاؤ یہاں سے۔ یہ ہے کدھر گئے؟ ادھر۔ پیر کے دن، اپنی ولادت کے دن صوم رکھا ہے تو صوم رکھیں گے، یہ نہیں کہ صوم تو چھوڑ دیے اور صلاۃ عید پڑھ لیے۔ اب عید صوم کہاں اکٹھا ہوں گے بھائی؟ ابھی تیسری عید کی صلاۃ چلی ہے، صلاۃ عید میلاد النبی، جس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جن کے دین مکمل نہیں تھا وہ نکال رہے ہیں، 2 عید ان کو کم پڑ گئی، تیسری اور پتہ نہیں قیامت تک کتنی عیدیں آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا، رسول نے تمہیں جو دیا ہے اس کو لو۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ رسول نے اور دوسروں نے جتنا دیا سب لے لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو دیا اس کو لو، اور جس سے تم کو روکا ہے اس سے رک جاؤ، بس یہی ہے۔ کیا لینا ہے؟ جو رسول نے دیا ہے، فلاں امام نے دیا، فلاں ولی نے دیا، نہیں، اس کو لینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا۔ کس سے رکنا ہے؟ جس سے منع کیا نبی سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، خواہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے منع کر رہے ہیں۔ اور جگہ جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہیں کرنا اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ سنتے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ اتباع کریں گے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اتباع نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، 5 وقت کی صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، چھوڑنے کو کفر کہا ہے، مگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ 5 وقت کی صلاۃ نہیں ہوتی۔ جمعہ پڑھ لیں گے، فجر کی صلاۃ فجر میں نہیں ہوتی ہم سے، بہت کریں گے تو جب آنکھ کھلے گی تو پڑھ لیں گے، کوئی دوسری حدیث ڈھونڈ لیں گے، جو صلاۃ سے سو جائے یا بھول جائے تو پڑھ لے جب یاد کرے۔ ایئرپورٹ جانا ہوگا، سفر کرنا ہوگا تو الارم لگائیں گے، اٹھنا ہی ہے، اور مؤذن اذان دے، پڑھنے والے فجر پڑھیں چلے جائیں، نہیں، کہیں کہ ایسی حالت ہے کہ مؤذن صاحب ہی مؤذن بھی ہیں، امام بھی ہیں، وہی مقتدی بھی ہیں، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔
بعض علاقوں میں 5 وقت کا امام نہیں ملتا، کیونکہ جو شیخ صاحب ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، گولی کھا کے سوتے ہیں، تو فجر کا امام کوئی اور ہے، اور 4 ٹائم امام صاحب رہیں گے، ظہر میں جاگیں گے، عصر میں بھی جاگیں گے، مغرب عشاء میں بھی جاگتے رہیں گے۔ ہمارے والد صاحب پہلے فجر میں امامت کرتے تھے، 4 ٹائم دوسرے امام، فجر میں ہمارے والد صاحب امام، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ مسجد بند ہے، گھر آئے چاہے دوسری مسجد چلے گئے، مؤذن صاحب بھی نہیں آئے کہ تالا کھولیں، اور تالا کھلا چھوڑیں گے تو چوری ہو جائے گی، یہ حالت ہے۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اتباع، اور اتباع کی تکمیل میں سے ہے کہ بدعت سے دور رہیں، نئی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں دہراتے تھے، مسلم میں جابر کی حدیث ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ بے شک سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین امور، بدترین چیزیں نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر ہفتے دہراتے تھے، کس لیے؟ دنیا کے کسی ہفتے میں، دنیا کے کسی دن میں بدعت کے قریب نہیں جانا، ریپیٹ کرتے تھے ہر خطبہ، جمعہ کے علاوہ بھی خطبے میں ریپیٹ کرتے تھے، اتنی تاکید کہ اس کے بغیر خطبہ پورا نہیں ہوتا، اس کے بغیر اتباع مکمل۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان لیے، دوسرے کو بھی مان لیے، تو کہاں اتباع کی ہے؟ والد صاحب بولے مٹھائی لاؤ، پڑوسی نے کہا کہ پیپسی بھی لے کے آنا، دونوں لے کے چلے آئے، یہ والد صاحب کی اتباع ہے۔ والد صاحب نے کہا 1 کلو چاول لاؤ، کسی اور نے کہا کہ 2 کلو اور لے لینا، 3 کلو لے کے آؤ۔ والد صاحب پوچھے کیوں 3 کلو لے؟ آپ بھی بولے تھے، وہ بھی بولے تھے، یہ اتباع ہے؟ یہ اتباع نہیں ہے۔ بدعات سے بچنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تحقیق کر کے دین لیں۔ دین میں ہے کہ نہیں، قرآن میں ہونا چاہیے، سنت میں ہونا چاہیے، بعد والوں کی فہم نہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں کہیں پتہ ہی نہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں کہیں پتہ ہی نہیں، عوام سمجھتی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث سے یہ عید میلاد چل رہی ہے، اور ایسا قرآن حدیث کے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا، نہ صحابہ کو سمجھ میں آیا، کبھی عید میلاد ان کے یہاں ہوئی نہیں، 14 صدی کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں تو عید میلاد بھی چھپی ہوئی تھی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بڑی جماعت عید میلاد سے محروم ہو گئی، ایسا دین نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اتباع، ابتداء نہیں، بدعت نہیں۔ ختم کرنا ہے؟ اتباع میں سے ہے کہ آپس میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، حاکموں کی اطاعت کرو، لیکن اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، اختلاف کرو نہیں، اختلاف ہو جائے، جان بوجھ کے اختلاف کرنا حرام ہے۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز کا، تو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تجارت میں بھی جھگڑا ہو تب بھی، یہ نہیں کہ یہ تو تجارت کا معاملہ ہے، علماء سے کیا مطلب، شادی کا مسئلہ ہے، علماء سے کیا مطلب، کسی چیز کا علماء کیا جائیں گے، وہاں صحیح فیصلہ ملے گا۔ تو اگر کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، وہاں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بھی فیصلہ کرتے، سنت سے بھی فیصلہ کر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 2 چیزوں سے فیصلہ کرتے تھے قرآن سنت سے وہ ہیں، ان کا علم رکھنے والوں کے پاس جاؤ اور موبائل سے کام نہیں چلاؤ۔ کون جائے جو ہے مولانا کے پاس، کون جائے شیخ کے پاس، ادھر ہیں گوگل صاحب ہیں، مفتی گوگل، وہیں سے کام چلاؤ۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، قرآن پر عمل کرو۔ صحابہ کے طریقے پر صحابہ گئے ہیں، تابعین گئے ہیں، سلف گئے ہیں، موبائل سے نہیں کام چلایا ہے۔ اس حرکت میں برکت ہے۔ جب جانا ہوگا سامنے تو سوچنا پڑے گا، موبائل میں کیا سوچنا ہے۔ جائیں گے، کسی کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہیں میں معاف کرتا ہوں، جانے کا سوچ کر کے ہی معاف کر دیا، خیر ہے، موبائل سے کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر موبائل سے غلط مسئلہ نکال لیا تو اور بھی اب موبائل تو رجوع کرنے والا ہے نہیں۔ اپنے معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن سنت کا علم رکھنے والوں کی طرف لوٹائیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا، والدین اولاد میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، پڑوسیوں میں جھگڑا، ساہوکار اور لیبر میں جھگڑا، کتنا لوٹاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں طاغوت کے پاس جانا پڑتا ہے، جس پر ہم ثواب کما سکتے لوٹاتے۔ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوا تب بھی ہمارے لیے آخرت کا اجر ہوتا، لیکن اجر بھی کھو دیے، کفری کام بھی کیے، اور وہاں گئے تو پھنس گئے۔ وہاں سے الٹا فیصلہ ہوگا تب تو ماننا ہی ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بہت ہیں، میں نے جو ذکر کیا ہے، عمل کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھنے، اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو جاننے، یاد رکھنے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے جو کمی کوتاہی گناہ ہو جائے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس حال میں دنیا سے لے جائے کہ ہم ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں میں سے ہوں، عمل صالح پر قائم رہنے والوں میں سے ہوں، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں، اور اس حال میں دنیا جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے دین سیکھنے عمل کرنے کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔